بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ خدائی قانون میں مداخلت کی جاتی تھی۔ شریف کے لیے معافی اور ضعیف کے لیے پکڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سیاسی پہلو ہم سے اوجھل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کی رہنمائی کرتے اور وہ سیاست میں بھی دخل دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ علماء کی جگہ جہلاء نے لے لی اور معاشرہ برباد ہو گیا۔ یہی حال اب ہے۔ سیاست میں علماء کو اہل ہی نہیں سمجھتے۔ اگر غور کیا جائے تو افغانستان میں عوام الناس پر دین کی گرفت ہے، مسجدیں آباد ہیں، جہاد میں بھی آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا دخل زیادہ ہے، انہی کے مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پٹھان کا مزاج دینی ہے اور اس کے خون میں یہ چیز شامل ہے۔ حافظ ذوالفقار صاحب نے وسط ایشیا کا جب سفر کیا تو ایک اسرائیلی نوجوان مسلمانوں بیعت ہوا۔ اس نوجوان کو مسلمانوں کے ساتھ ایک اسرائیلی نے دیکھ کر پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور پھر اسے نصیحت کرنے لگا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ رہ کر انہیں غلط مشورے دو اور ان کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ کالا باغ ڈیم کی منصوبہ بندی پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا اور کتنا وقت گزر گیا، لیکن منصوبے کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ مشیر ان کے ہوتے ہیں جو بغیر پیسے کے بھی نہیں آتے اور غلط پلاننگ کراتے ہیں اور مشینری سامان بھی اپنا دیتے ہیں جو کہ ان کا ردی سامان ہوتا ہے۔ پھر انجینئر بھیجے جاتے ہیں، وہ جاسوسی بھی کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ بھائیوں، ہمیں دوست و دشمن کی تمیز نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، یعنی خدا فراموش بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جی میں بہلا دیا، وہ اپنے متعلق غلط فہمی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے سبق یہ ملا کہ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتی ہے۔